السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں بالآخر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو گئی اور اس تحریک کے حق میں 174 ارکان نے ووٹ دیے، جس کے نتیجے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب اب سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان بن چکے ہیں اور نئے قائد ایوان کا انتخاب بھی عمل میں آ جائے گا اور یقیناً میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ یہ جو ساری کارروائی ہوئی، عدالتی فیصلہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ تھا جس نے 7 اپریل کو یہ فیصلہ دیا تھا، اس کے نتیجے میں ہوئی۔ اس میں بڑی 2 متضاد رائے سامنے آئی ہیں۔ ایک یقیناً آئین کی بالادستی ہے، سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہے، جمہوریت کو جیت ہوئی ہے، حق اور سچ کو فتح حاصل ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر یقیناً جشن منائے گئے، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، سب کچھ ہوا، ہونا بھی چاہیے تھا۔ 3-4 سال کی مسلسل جدوجہد جو ہے وہ بالآخر کامیاب سے ہمکنار ہوئی۔ لیکن ایک دوسری رائے بھی ہے جو نہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے فریق ہیں نہ دوسرے کے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ 7 اپریل کا تھا، یہ جو ہے یہ آئین سے ماورا فیصلہ ہے اور یہ جو پارلیمنٹ کی خود مختاری ہے اس میں کھلم کھلا مداخلت، آرٹیکل 69 کی کھلم کھلا خلاف ورزی، اور بعض حضرات نے اس کو یہ کہا کہ یہ پارلیمنٹ کی خود مختاری پر حملہ یا یہ پارلیمنٹ کی خود مختاری جو ہے اس کا عدالتی قتل ہے، یہ لفظ استعمال کیے۔ تو یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ یہ لفظ کیوں استعمال کیے گئے؟ اس فیصلے کا جب جائزہ لیا جائے تو اس کے اندر واقعی بڑے آئینی اور قانونی سکم موجود ہیں۔ سب سے پہلا، کسی بھی فیصلے میں ہمیشہ جو وجہ تنازع ہوتی ہے اس کے اوپر، اس کی بیس کے اوپر کوئی بات کی جاتی ہے۔ تو وجہ تنازع اس میں ایک بیرونی سازش ہے، ڈپلومیٹک کیبل ہے، مراسلہ ہے۔ اس مراسلے کے نتیجے میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ، اس میٹنگ کے نتیجے میں پوائنٹ آف آرڈر کے نتیجے میں رولنگ، اور اس رولنگ کو پھر یہ چیلنج کیا گیا اور رولنگ کے نتیجے میں جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی۔ اس پورے فیصلے میں وجہ تنازع کے اوپر ایک لفظ نہیں موجود اور عدالت مکمل خاموش ہے اس کے اوپر۔ دوسری وجہ تنازع آرٹیکل 63A کے تحت جو قدغنیں لگائی گئیں ارکان پارلیمنٹ کو کہ وہ اپنی پارٹی نہ چھوڑیں، دوسری پارٹی میں نہ شامل ہوں، وہ 4 مواقعوں کے اوپر اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہ کریں۔ اس کے معاملہ شروع ہوا کہ جب سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے ارکان کو رکھا گیا، پنجاب میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر صرف ایک جملہ دیا گیا کہ 68(3) اس فیصلے سے متاثر نہیں ہوگا، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی گئی۔ ابھی جو فیصلہ ہے اس کا پیرا 1 کے اندر جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو سیٹ اسائڈ کیا گیا، نہیں بتایا گیا کہ یہ سپریم کورٹ نے کون سی کانسٹیٹیوشنل پاورز یا کون سے کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل کے تحت یہ فیصلہ دیا، اس کے اوپر خاموشی ہے۔ اگر یہ مفروضے کے تحت ہم یہ مان لیں کہ 184(3) کے تحت یہ سو موٹو ایکشن تھا تو 184(3) کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا تو یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے، یہ لاجیکل ٹھیک ہے یہ بات۔ اور پھر اگر یہ ٹھیک ہے بات تو پھر جو ڈپٹی اسپیکر کا رولنگ ہے سیٹ اسائڈ کیا، اس کے نتیجے میں جو پرائم منسٹر کی ایڈوائز ہے، پریزیڈنٹ کے جو آرڈر ہیں، ڈیزولوشن آف نیشنل اسمبلی یا جو باقی تقرریاں اور الیکشن کی تیاریاں ہیں، وہ بھی خود بخود جو ہے کہ وہ بھی کالعدم قرار دے دیے گئے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو فیصلہ کا پیراگراف 8 سے 11 ہے، یہ وہ 4 پیراگراف ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹری امور کے اندر کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے، اور جس کی انڈورسمنٹ مسلم لیگ نون کے وکیل نے بھی اور تمام اپوزیشن پارٹیوں کے وکیل نے سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ ارریگولر جو پروسیڈنگز آف دا نیشنل اسمبلی یا پروسیڈنگز آف نیشنل اسمبلی یا دا پارلیمنٹ ہے اس کے اندر آپ انٹروین نہیں کر سکتے، لیکن یہاں 95 کی کانسٹیٹیوشن وائلیشن ہوئی ہے تو اس لیے آپ کر سکتے ہیں، جس کو دلیل کو تسلیم کیا۔ اٹارنی جنرل نے یہ کہا، باقی جو علی ظفر تھے یا صدیقی صاحب تھے یا بخاری صاحب تھے، نہیں بخاری بابر روان وغیرہ، انہوں نے کہا نہیں آپ تب بھی نہیں کر سکتے۔ اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ آپ نہیں کر سکتے مداخلت انڈر دی آرٹیکل،
لیکن یہ لمٹس ہونی چاہیے کہ اسپیکر کو کس حد تک جانا چاہیے، کس حد تک نہیں جانا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک طرف 50 لوگ ہوں، ایک طرف 150 اور اسپیکر کہے جی 50 لوگ والے کامیاب ہے، تو یقیناً یہ ان لاجیکل اور انکریکٹ ہے. تو اس کو آئین خاموش ہے، اس میں آئین ہی کو راستہ بنانا ہے اور وہ پارلیمنٹ کے تھرو امینڈمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے، تو اس لیے عدالت اس کو نہیں چھیڑ سکتی. تو یہ اٹارنی جنرل کی دلیل تھی، لیکن انہوں نے اس کو چلو ایکسیپٹ کیا. لیکن جو پیرا 8 سے 11 ہے، اب اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے کہ اجلاس کب ہونا ہے، کس دن ہونا ہے، کتنے بجے ہونا ہے، اس کا آرڈر آف دا ڈے کیا ہوگا، رولز آف بزنس کیا ہوں گے، کس رول کے تحت کیا کارروائی ہونی ہے، کس رول کے تحت کیا کارروائی نہیں ہونی، یہ طے کیا جا رہا ہے. جو صریحاً 69 جو ہے اس کی ٹوٹلی کھلم کھلا، جس طرح سے خط کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا نا کہ بلیٹنٹ وائلیشن یا انٹرفیئرنس ہے پاکستان کے معاملات میں، تو اس کو جو لیگل ٹرم میں آئینی ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلیٹنٹ وائلیشن آف آرٹیکل 69 اور بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان دی پارلیمانی پروسیڈنگز جو ہے یہ عدالت نے کی ہے. تو یہ نہیں اس کو کرنا چاہیے تھی. اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک کامیاب ہوگی تو کس رول کے تحت اسپیکر کو کیا کرنا ہے، تحریک ناکام ہوگی تو اسپیکر کو کس رول کے تحت کیا کرنا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے اسپیکر کو پاورز دی ہوئی ہیں ان کو بھی اس کے اوپر قدغن لگا دی گئی اور کہا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے اس سیشن میں جو آئین پاکستان نے ان کو پاور دی ہیں وہ بھی استعمال نہیں کرے گا. تو یہ وہ معاملات ہیں جن کی بیس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے میں اپنی آئینی حدود کو تجاوز کیا ہے اور پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے یا پارلیمنٹ کی جو خود مختاری ہے اس کے اندر کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے. اور اس وجہ سے کہ بعض لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جنہوں نے رولنگ دی ہے انڈر آرٹیکل 5 وہ 95 کے منافی ہے، تو ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے. اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے جو اس رولنگ کے بعد پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنے کی سفارش یا ڈیزالو کیا ہے ان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. اور ایک پٹیشن بھی فائل کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کی شاید انہوں نے اس کی ہیئرنگ بھی فکس کر دی ہے 11 اپریل کے لیے. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس اصول کو مان لیا جائے کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو سکتی ہے، تو اسی اصول کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 69 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، اور جو جج صاحبان نے خلاف ورزی کی ان کے خلاف بھی پھر آرٹیکل 6 انووک کیا جا سکتا ہے. تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے جس کے اوپر جو ہے یقیناً ہمیں یہ ضرور سوچنا ہوگا تمام ریاستی اداروں کو بھی کہ یہ سارا معاملہ کیا ہوا. دوسری بات یہ کہ یقینی ایک بات ہے کہ جن جماعتوں نے کامیابی حاصل کی وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ ان کو ایوان میں اکثریت ہے، ان کو مینڈیٹ ملنا چاہیے. لیکن 3 سال بعد، 6 سال بعد، 9 سال بعد یا 12 سال بعد پھر کوئی جج اٹھ کے یہ کہے کہ اسپیکر کی کیا پاورز ہیں اور کیا نہیں ہے، اسپیکر کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس وقت بلانا ہے، آرڈر آف دا ڈے کیا بنانا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، تو شاید اس وقت پھر یہ فیصلہ بھی جو ہے کہ وہ تاریخ کے ان فیصلوں کی طرح ہمیں بار بار پنچنگ کرے گا کہ کبھی ہم جسٹس منیر کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم جسٹس قیوم کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم جسٹس نسیم حسن شاہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم جسٹس ارشاد حسن کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم NRO ججز کا ذکر کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے مستقبل میں ابھی فی الحال تو خوشی منانے کا وقت ہے کہ حکومت ایک گئی اور دوسری آئی. جن کی گئی وہ شام غریبہ منائیں اور جن کی آ گئی ہے وہ یقیناً جشن منائیں. لیکن یہ ضرور سوچیں کہ آج سے بعد جب یہی چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہوں گی ان کے خلاف جو آج جشن منا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا. ہمیں صرف اگلے الیکشن یا اپنی حکومت تک نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں اگلی نسلوں تک سوچنا چاہیے، تبھی ملک اور قوم جو ہے وہ ترقی کریں گے.